پریشان ضرور ہوں گے، مصیبت میں پھنسے ہوں گے جیسے آج کل حالات ہیں، لیکن ان کو یہ توفیق نہیں ہوتی کہ جو پریشانی اور مصیبتوں کا سب سے بڑا علاج ہے ذکر اللہ، اس کی طرف آ جائیں۔ تو یہ اتنی عظیم ذات ہے جس میں اتنی ساری چیزیں اللہ تعالیٰ فرمائیں، اور اس میں 300 رحمت کے دروازے اللہ پاک نے کھول دیے، 300 رحمت کے دروازے۔ اللہ کی رحمت کا تو یہ معاملہ ہے کہ ایک چھینٹ، ایک ڈراپس وہ بھی پڑ جائے تو سبحان اللہ دنیا معافیہ سے بہتر ہے، اور یہ تو 300 دروازے کھلے ہوئے ہیں، سبحان اللہ۔ اور دروازے بھی اس مالک اور خالق، اس قادر اور سخی کے ہیں کہ جس کے دروازے سے کوئی واپس نہیں جاتا، جس کے دروازے سے مانگنے والا کبھی واپس گیا ہی نہیں، اس نے کہا ہی نہیں میری شان، یہ میری شان کے خلاف ہے کہ کوئی میرے دروازے پر آئے اور مجھ سے مانگے اس کو خالی بھیج دوں، نہیں، بلکہ اس میں تو کرم ہی فرماتا ہے، سبحان اللہ۔ کوئی ایسے دیکھا ہے آپ نے کتنا سخی، کتنا سخی، کتنا سخی ہے رب کریم، کہ لوگ تو اگر مانگو تو ناراض ہوتے ہیں، اور یہ نہ مانگنے پر ناراض ہوتا ہے، کہ نہ مانگنے پر ناراض ہوتا ہے کہ مجھ سے مانگتے کیوں نہیں ہو، تم اتنی مصیبت میں پھنسے ہو، پریشانی میں پھنسے ہو، یہ حالت میں نے تمہاری کی ہے، تو مانگتے کیوں نہیں؟ اس میں ایک وجہ ہے نا جس وجہ سے اللہ ناراض ہوتا ہے، کیا کہ یہ نہیں ہے نا، ہمارا یقین نہیں ہے کہ اللہ موجود ہے، اس کے پاس جائیں، اس سے مانگیں، نہیں، کہ جس کے لیے اس رات کو اللہ نے ہمیں دیا ہے، جو مخصوص ہے اس رات کے ساتھ، تو ہم نے کچھ بھی نہیں کیا، نہ جاگنے کا فائدہ، نہ عبادت کرنے کا فائدہ، نہ ذکر کا فائدہ، کچھ نہیں۔ اور جس نے وہ کر لیا سبحان اللہ، اس نے سب کچھ کر لیا۔ وہ کون سی عبادت ہے، کون سا عمل ہے جو اللہ پاک نے ہمیں دیا ہے اس کے لیے، اس رات کو جو ہم نے کرنا ہے، اس کے بغیر کوئی عبادت ہماری نور ہی نہیں ہوگا، فائدہ نہیں دے گی۔ وہ ہے توبہ، توبہ کرنا، اس لیے اللہ نے یہ رات دی ہے، یہ عمل ہے اس کا۔ الحمدللہ اگر آج کی رات سے ہم سچی توبہ کر لیں، میں یقین سے کہتا ہوں صبح سے حالات بدل جائیں گے، سب کرونا شروع بھاگ جائیں۔ ایسے موقع پہ امت کو کہا ہے کہ آج پوری اجتماعی طور پر امت اگر توبہ مانگ لیتی ہے، اجتماعی طور پر، تو میرا تو پورا یقین ہے، بلکہ میں قسم کھا سکتا ہوں کہ صبح کا سورج جب نکلے گا تو ایک کرونا کا جراثیم نہیں ہو سکتا۔ اور ہماری رحمتوں سے، ہماری فضل سے، ایک تو شرک یہی ہے کہ ہم نے اپنے نفس کو خدا بنایا ہو، یہ سب سے بڑا شرک ہے۔ شرک کو کہتے ہیں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، تو ہم نے شریک کر لیا، اللہ کا کہنا نہیں مانتے، اپنے نفس کا کہنا مانتے، تو یہ نہیں بت کو پوجا کر رہے، نہیں، شرک کرنا۔ حدیث میں آتا ہے جو شرک سے توبہ کرو، جادو سے توبہ کرو، جادوگری سے۔ اتنا جادو پھیل گیا ہے آج، اتنا جادو کے بعد بدل نہیں کہ ٹھک اس پہ جادو کر دو، اس کو جادو کر دو۔ شرک سے توبہ کرو، جادو سے توبہ کرو، سود سے، زنا اور بے حیائی سے، شرابوں سے، جوئے خانوں سے، یہ مسلمانوں کو کہا جایا، کہتے بھی شرم آتی ہے کہ یہ کام کرتے ہیں۔ 10 بلڈنگیں بنائی جا رہی ہیں، جہاں جوا خانے ہوں گے، جہاں شراب خانے ہوں گے، جہاں زنا ہوں گے، اور ایسے ایسے مقامات پر کہ آدمی کانوں کو ہاتھ لگا لیتا ہے۔ یہ علاج ہے کورونا کا جو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں۔ اور پھر بالخصوص ماں باپ کی نافرمانی سے جو آج اولاد حشر کرتی ہے والدین کا، آدمی تصور نہیں کر سکتا جو بیستی اولاد کرتے ہیں نا آج ماں باپ کی، جس کے بارے میں قرآن نے کتنی بڑی آیت اتاری ہے کہ اف بھی مت کرو، اتنی اونچی آواز بھی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ 2 آدمیوں کے لیے 2 جگہ پر آیت آئی ہے، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، نبی اسلام کی شان بتائیے، تمام صحابہ کو خبردار اپنی آوازوں کو بالکل بلند نہ کرنا۔ اور دوسری شان ماں باپ کی بتائیے اولاد کو کہ ان کے سامنے اف بھی مت کرنا۔ تو بتائیں کتنا بڑا مقام ہے ماں باپ کا، کیوں نہ عذاب ہے؟ ان کی بےعزتی نہ کرنا، ان کی عزت کا خیال نہ کرنا، ان کے ساتھ برے برتاؤ کرنا، ان کی خدمت تو چھوڑو، تو اتنی کر لو کہ بھائی ان پہ تانے مارو، طنز نہ مارو، ان کے ساتھ بری کام نہ کرو۔ اتنا بڑا عذاب ہے یہ شرک
شرک کے ساتھ عذاب ہے، نہ اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرنا. یہ کوئی روایتی ٹریڈیشن اور زمین ہے، بس یہ شب برات آئی ہے، بس یہ کر لو تو پٹخانے پہ جاؤ اور حلوے کھاؤ اور موم بتیاں جلاؤ اور لائٹیں جلاؤ، بس اللہ ہمیں بخش دیں گے، اللہ بڑا بخشنے والا ہے، بڑا وہ کرم رحم کرنے والا غفور رحیم. جس گناہ گار سے کہ بڑا غفور رحیم ہے، جو تو غفور کہہ رہا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ وہی کہہ رہا تھا کہ تم گناہ کا، اللہ کہہ رہا ہے معافی مانگ تب رحیم ہوں میں.